اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولانا ابو العلا مودودی کی ایک کتاب ہے، 3 والیوم پر مشتمل ہے، اور یہ تینوں والیوم آڈیو بک کی صورت میں ہم نے اپنے ایک اور دوسرے چینل اردو آڈیو بکس کے اوپر ہم نے اس کو اپلوڈ کیا ہوا ہے۔ کئی 100 کی تعداد میں وہ ایپیسوڈ ہیں۔ پورے 3 والیوم منوان جس طرح سے کتاب لکھی گئی ہے اسی طرح سے اس کو پڑھا گیا ہے، لیکن ہم نے یہ سوچا کہ اس کو زیادہ اور دلچسپ بنانے کے لیے اور اس میں کچھ AI تجزیہ شامل کرنے کے لیے، تاکہ یہ جو ایک تعلیمی سلسلہ ہے یہ رکنے نہ پائے، اس کو ہر انداز میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ آج ہمارے سامنے والیوم 1 کے باب 17 فصل 5 کا پہلا حصہ ہے، جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے متعلق قدیم کتب کی پیش گوئیوں کا جو ہے وہ تحقیقی جائزہ لیا گیا ہے، اور متن میں تورات اور انجیل کے حوالوں سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل کو جس عظیم رسول کی بشارت دی گئی تھی وہ آپ ہی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مولانا مودودی کے مطابق حضرت موسیٰ کی مانند صاحبی شریعت نبی ہونے اور احمد کے نام سے خصوصیت صرف آپ کی شخصیت پر صادق آتی ہے۔ یہ وضاحت بھی کی گئی ہے کہ سابقہ انبیاء نے جس منتظر نبی کی خبر دی تھی وہ آپ ہی ہیں۔ اس کا ظہور جزیرہ نما عرب میں بنی اسماعیل کے درمیان ہونا طے تھا۔ مجموعی طور پر یہ مواد اسلامی عقائد کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی حقانیت کو تاریخی اور مذہبی شواہد کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ میں یہ پوڈ کاسٹ سن کر ہمیشہ بہت انجوائے کرتا ہوں، مزہ لیتا ہوں، اور میرا مزہ لینے کا انداز وہی ہے کہ آپ کی اگر آنکھیں نہ بھیگ گئیں تو پھر حضور کا نام لینے کا فائدہ کیا؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ فرض کریں کہ ہم ایک بہت بڑے اور کافی پیچیدہ معمے کو حل کر رہے ہیں، مطلب ایک ایسا پزل جس کے سراغ یا جس کی کڑیاں صدیوں پر محیط مختلف تہذیبوں میں اور زبانوں میں بکھری ہوئی ہیں۔ بالکل، اور عام طور پہ جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہر واقعہ یا ہر کتاب اپنے آپ میں ایک الگ جزیرہ ہے، یعنی ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، ایسا ہی لگتا ہے، لیکن کیا ہو اگر ان جزیروں کے درمیان کوئی ایسا پل موجود ہو جو ہزاروں سال پہلے تعمیر کیا گیا ہو؟ تو آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم بالکل یہی کرنے جا رہے ہیں۔ اور آج ہم جس دعوے کی گہرائی میں اتریں گے وہ تاریخ اور لسانیات کے بالکل چوراہے پہ کھڑا ہے۔ ہم مولانا سید ابو العلا مودودی کی جو مشہور کتاب ہے سیرت سرور عالم، اس کے ایک مخصوص حصے پر مبنی نوٹس اور ریسرچ کا جائزہ لے رہے ہیں۔ صحیح، اور اس میں کچھ ایسے تاریخی اور لسانی حقائق یکجا کیے گئے ہیں جو واقعی انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ بالکل، اور دیکھیں اس موضوع کی سب سے خاص بات اس کا طریقہ کار ہے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ اس تحقیق میں کس طرح بائبل، جس میں تورات اور انجیل دونوں شامل ہیں، اور قرآن کی آیات کا ایک تقابلی اور کافی باریک لسانی تجزیہ پیش کیا گیا ہے۔ ہاں، اور اس ریسرچ کا جو بنیادی استدلال ہے وہ یہ ہے کہ پچھلی الہامی کتابوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشگوئیاں محض کوئی مبہم اشارے نہیں تھے، بلکہ انتہائی واضح انداز میں موجود تھیں۔ اچھا، یہاں شروع میں ہی یہ بات واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ اس گفتگو کا مقصد کسی مخصوص عقیدے کی تبلیغ یا کسی فریق کی حمایت ہرگز نہیں ہے۔ ہم بالکل غیر جانبدارانہ طور پر صرف ان دلائل کو کھول کر بیان کر رہے ہیں جو اس ماخذ میں پیش کیے گئے ہیں۔ بالکل، تاکہ جو علم کی جستجو رکھنے والے افراد ہیں ان تک یہ معلومات ایک خالص علمی شکل میں پہنچ سکیں۔ تو آئیے سیدھا اس معمے کے اندر چلتے ہیں۔ اب پرانی کتابوں کی طرف جانے سے پہلے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ اس تحقیق کی بنیاد کس قرآنی دعوے پر رکھی گئی ہے۔ ہاں، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، کیونکہ جب تک ہمیں وہ بنیاد نہیں معلوم ہوگی تو ہم اس معمے کے ٹکڑے نہیں جوڑ سکتے۔ تو اس ریسرچ کا نقطہ آغاز کیا ہے؟ دیکھیں، اس تحقیق کا نقطہ آغاز قرآن مجید کی سورہ صف کی ایک بہت اہم آیت ہے۔ اس میں ایک تاریخی منظر بیان کیا گیا ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل سے مخاطب ہیں۔ اچھا، وہ کیا کہتے ہیں؟
وہ کہتے ہیں کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں اور میں اس تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے آئی ہے، اور ساتھ ہی وہ اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام احمد ہوگا۔ صحیح۔ اب اگر ہم اس کو منطقی تناظر میں دیکھیں نا تو مصنف کا استدلال یہ ہے کہ چونکہ عیسائی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات پر مکمل ایمان رکھتے ہیں تو یہ پیشگوئی اور یہ نشانیاں ان کی اپنی مذہبی کتابوں یعنی بائبل میں بھی کہیں نہ کہیں محفوظ ہونی چاہیے۔ اوہ اچھا، تو گویا یہ قرآنی دعویٰ ایک طرح سے نقشے یا روڈ میپ کی طرح کام کر رہا ہے جو ہمیں ماضی کی کتابوں میں مخصوص نشانیاں تلاش کرنے کی سمت دکھا رہا ہے۔ بالکل ایک روڈ میپ ہی ہے یہ۔ تو اگر ہم اس نقشے کو فالو کریں اور نشانیاں تلاش کرنا شروع کریں تو سب سے پہلی اور بڑی نشانی ہمیں کہاں ملتی ہے؟ مطلب اس کے لیے ہمیں کس دور میں جانا ہوگا؟ اس کے لیے ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آخری دور میں جانا ہوگا۔ یہ ریسرچ ہمیں بائبل کی کتاب استثنا کی طرف لے جاتی ہے جسے انگریزی میں ڈیوٹرونومی کہتے ہیں۔ اس کے باب 18 میں ایک منظر ہے۔ اچھا، وہ منظر کیسا ہے؟ ذرا تصور کریں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی زندگی کے آخری ایام میں ہیں اور اپنی قوم بنی اسرائیل سے ایک طویل الوداعی خطاب کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا۔ تیرے ہی بھائیوں میں سے؟ جی، اور اس پوری تحقیق کا جو سب سے بڑا لسانی استدلال ہے نا وہ انہی چند الفاظ پر کھڑا ہے، یعنی انہی کے بھائیوں میں سے۔ تو مصنف اس سے کیا اخذ کرتے ہیں؟ مصنف کہتے ہیں کہ اگر اس پیشگوئی کا اشارہ خود بنی اسرائیل کے اندر سے کسی نبی کے آنے کی طرف ہوتا نا تو بائبل کے عام اسلوب کے مطابق الفاظ کچھ یوں ہوتے کہ خدا تمہارے لیے خود تم میں سے ایک نبی برپا کرے گا۔ تم میں سے کی بجائے بھائیوں میں سے؟ بالکل، یہاں بہت خاص طور پر بھائیوں میں سے کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہ لفظ ایک قریبی نسلی رشتے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ بنی اسرائیل حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہیں تو ان کے بھائی تاریخی طور پر صرف بنی اسماعیل ہی ہو سکتے ہیں۔ اچھا، ایک منٹ، یہاں میں تھوڑا سا رک کر ایک سوال پوچھنا چاہوں گی۔ یہ بات واقعی بہت دلچسپ ہے، لیکن کیا یہ ممکن نہیں کہ بھائیوں کا لفظ محض کسی قریبی قبیلے یا اسی قوم کی اگلی نسل کے لیے عام طور پر استعمال ہو گیا ہو؟ یہ واقعی ایک بہت فطری سوال ہے جو ذہن میں آتا ہے۔ ہاں، مطلب کیا اس ریسرچ میں اس پہلو پر کوئی ٹھوس دلیل دی گئی ہے؟ جی، اس کا باقاعدہ جواب موجود ہے۔ تاریخی حقیقت یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی پوری تاریخ کو اگر ہم دیکھیں نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں کوئی ایک نبی نہیں آیا بلکہ انبیاء کی ایک پوری قطان آئی ہے۔ صحیح، ان کی تو پوری تاریخ انبیاء سے بھری ہوئی ہے۔ بالکل، تو اگر اس پیشگوئی کا تعلق بنی اسرائیلی کے کسی نبی سے ہوتا تو وہ کسی ایک خاص نبی کی طرف اشارہ نہ کرتی۔ اور دوسری اہم بات تورات کا لسانی مزاج ہے۔ لسانی مزاج سے آپ کی کیا مراد ہے؟ مطلب جب بھی بائبل میں بنی اسرائیل کے لیے خود ان کے اپنے اندر سے کسی شخص کا ذکر ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ تم میں سے کے الفاظ استعمال کرتی ہے۔ اس مخصوص خطبے میں بھائیوں میں سے کا دانستہ استعمال ایک بہت گہرا اشارہ ہے۔ ارے واہ، یہ تو بالکل ایسا ہی ہے نا جیسے آج کل کسی قانونی دستاویز یا لیگل ڈاکیومنٹ میں ہم نہایت نپا تلا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی وصیت میں امیڈیٹ فیملی کی بجائے نیکسٹ آف کنز لکھ دے تو قانون کی نظر میں تو پوری جائیداد کے حقدار بدل جاتے ہیں۔ کیا کمال کی مثال دی آپ نے! بالکل، یہ ایک انتہائی مخصوص اور قانونی نوعیت کا لفظ محسوس ہوتا ہے۔ لیکن دیکھیں، بات صرف اس نسلی تعلق پر ختم نہیں ہوتی۔ اچھا، اور کیا شرط ہے؟ پیشگوئی میں ایک اور بہت بڑی بلکہ شاید سب سے کڑی شرط رکھی گئی ہے، اور وہ ہے میری مانند یعنی موسیٰ علیہ السلام کی مانند ہونا۔ لائک انٹو دی، جسے انگریزی بائبل میں کہا گیا ہے۔ ہاں، تو یہ مانند ہونے کا کیا چکر ہے؟ کیونکہ ظاہری شکل و صورت یا لباس میں تو ہر انسان دوسرے سے مختلف ہوتا ہے نا، تو یہ مماثلت کس چیز کی بتائی گئی ہے؟ اس تحقیق کے مطابق اس مماثلت سے مراد ظاہری شکل و صورت تو ہرگز نہیں ہے، اور یہ محض نبی ہونے کی حد تک بھی نہیں ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل میں بے شمار عظیم انبیاء آئے، جیسے حضرت داؤد، سلیمان، زکریا، یحییٰ علیہم السلام۔ صحیح، وہ سب نبی تو تھے۔ تو پھر فرق کیا تھا؟ فرق یہ تھا کہ یہ تمام انبیاء شریعت موسوی کے پیروکار تھے۔ ان میں سے کوئی بھی ایک نیا اور مستقل قانون یا نئی شریعت لے کر نہیں آیا تھا۔ اوہ اچھا، ریسرچ ثابت کرتی ہے
کہ اس مماثلت کی اصل بنیاد ایک مستقل شریعت لانا ہے، اور تاریخ میں حضرت موسیٰ کے بعد صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ واحد نبی ہیں جو ایک بالکل نئی، الگ اور مستقل شریعت لے کر آئیں۔ اس بات کو اگر ہم آج کی دور کی زبان میں سمجھیں نا، تو یہ ایسا ہی ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والے تمام انبیاء پرانے آپریٹنگ سسٹم کے لیے نئے سافٹ ویئر اپڈیٹس تھے، وہ بس اسی سسٹم کے اندر رہتے ہوئے چیزوں کو بہتر بناتے رہے۔ بہترین تشبیہ ہے یہ۔ ہاں، اور جس نبی کی پیشگوئی کی گئی تھی نا، وہ کوئی نیا سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں تھا، بلکہ وہ ایک بالکل نیا آپریٹنگ سسٹم لے کر آیا، ایک ایسا سسٹم جس کا اپنا نیا اور مکمل کوڈ تھا۔ بالکل، اور یہاں ایک اور بات جو اس نئے آپریٹنگ سسٹم کے متعارف ہونے کے طریقے کے بارے میں ہے نا، وہ اس ریسرچ کا سب سے حیران کن حصہ ہے۔ اس کا تعلق کوہ ہورب یا ماؤنٹ ہورب کے واقعے سے ہے۔ کوہ ہورب، یہ وہی پہاڑ ہے نا جہاں بنی اسرائیل کو پہلی بار شریعت دی گئی تھی؟ وہاں ایسا کیا ہوا تھا جو اس پیشگوئی سے جڑتا ہے؟ ذرا اس دور کے منظر کو ذہن میں لائیں۔ بنی اسرائیل کوہ ہورب کے دامن میں جمع ہیں۔ بائبل کی کتاب خروج اور قرآن کی سورہ بقرہ اور سورہ آراف دونوں میں اس واقعے کی بڑی ہیبتناک منظر کشی کی گئی ہے۔ اچھا، کیسا منظر تھا وہ؟ جب وہاں احکامات نازل ہو رہے تھے تو پہاڑ پر گرج چمک تھی، دھواں تھا، بجلیاں کڑک رہی تھیں اور زلزلہ طاری تھا۔ پوری قوم اس قدر خوفزدہ ہو گئی کہ کانپنے لگی۔ انہوں نے گھبرا کر حضرت موسیٰ سے درخواست کی کہ خدا ہم سے اس طرح براہ راست کلام نہ کرے۔ مطلب وہ اس طبعی ہیبت سے ڈر گئے تھے؟ بالکل، وہ ڈر گئے تھے کہ یہ آواز اور مناظر ہمیں مار ڈالیں گے۔ آپ خدا سے کلام کریں اور ہمیں بتائیں۔ تو خدا نے ان کی یہ درخواست قبول کی اور پھر اسی پیش گوئی میں فرمایا کہ جو نبی آنے والا ہے میں اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا۔ او مائی گاڈ! تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وعدہ کیا جا رہا تھا کہ جو اگلی شریعت آئے گی، جو نیا آپریٹنگ سسٹم آئے گا، وہ اس خوفناک اور ہیبتناک ہارڈ ویئر کے شور و غل کے بغیر انسٹال ہوگا۔ جی بالکل۔ یہ واقعی نا رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے۔ جب ہم غار حرا کے اس پرسکون اور خاموش منظر کے بارے میں سوچتے ہیں، جہاں کوئی زلزلہ یا آگ نہیں تھی، بلکہ صرف ایک فرشتہ آیا اور اس نے براہ راست کلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اور منہ پر اتارا اور انہوں نے وہی کلام دنیا کو سنا دیا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ وہ تاریخی ربط ہے جسے اکثر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں، نسلی تعلق اور مماثلت پر ہم نے بات کر لی۔ اب اگر ہم اس روڈ میپ پر تھوڑا اور آگے چلیں نا، تو بات اس مخصوص نام کی طرف آتی ہے جس کا ذکر سورہ صف میں تھا۔ یعنی احمد کا نام؟ جی، احمد۔ تو اس تحقیق میں اس نام کے حوالے سے کیا لسانی یا تاریخی دلائل دیے گئے ہیں؟ کیونکہ نام تو محض ایک شناخت ہوتی ہے نا، اس میں اتنی بڑی نشانی کیسے چھپی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، نام بے شک شناخت ہوتا ہے، لیکن جب بات تاریخ کی ہو تو یہی نام ایک بہت بڑا ثبوت بن جاتا ہے۔ مصنف نے اس نام کی لسانی اہمیت پر کمال بحث کی ہے۔ لسانی اعتبار سے اس کے معنی ہیں اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، یا وہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو، جو کہ حمد سے نکلا ہے، رائٹ؟ جی، عربی مادے ہم سے نکلا ہے۔ اور تاریخی حوالہ یہ ہے کہ احادیث کی مستند کتابوں میں صحابہ کرام کی روایات ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ آپ کا ایک نام احمد بھی ہے۔ مصنف نے حسان بن ثابت کا ایک شعر بھی پیش کیا ہے جس میں فرشتے احمد پر درود بھیجتے ہیں۔ لیکن یہاں جو بات انسان کو واقعی حیرت میں ڈالتی ہے نا، جو مجھے لگتا ہے اس ریسرچ کا ایک انوکھا لسانی فنگر پرنٹ ہے، وہ کیا؟ وہ یہ کہ پوری معلوم انسانی تاریخ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے پورے عرب میں یا باہر کسی بھی شخص کا نام احمد نہیں رکھا گیا تھا۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ عربی زبان موجود تھی، حمد کا لفظ لوگ استعمال کرتے تھے، لیکن یہ مخصوص نام کسی نے چھوا تک نہیں۔ یہی تو وہ تاریخی معجزہ ہے جس کی طرف مصنف توجہ دلا رہے ہیں۔ یہ نام گویا تاریخ میں ایک خاص ہستی کے لیے محفوظ کر دیا گیا تھا، اور اس بات کی تائید میں وہ ایک اور زبردست دلیل دیتے ہیں۔ اچھا، وہ دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ذرا اس کے برعکس صورتحال پر غور کریں۔ آپ کے بعد اسلامی تاریخ میں ایک دم سے لوگوں کے نام احمد رکھے جانے لگے، اور تو اور برصغیر اور دنیا بھر میں بے شمار لوگوں نے عقیدت میں اپنا نام غلام احمد رکھا۔
ہاں یہ تو ہم نے عام دیکھا ہے۔ تو مصنف سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر یہ نام واقعی معروف نہ ہوتا تو یہ لاکھوں لوگ اپنے بچوں کو آخر کس احمد کا غلام قرار دے رہے تھے؟ یہ تاریخی تسلسل اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ وہ بشارت جو صدیوں پہلے دی گئی تھی وہ پوری ہوئی۔ واقعی یہ ایک ناقابل تردید تاریخی مشاہدہ ہے۔ اچھا، اب تورات کی باریکیوں اور اس نام کی انفرادیت کو سمجھنے کے بعد اب ہم اپنی تحقیق کے آخری اور بہت اہم حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی بتائیں۔ آئیے تاریخ کی ٹائم مشین میں تھوڑا آگے چلتے ہیں، سیدھا پہلی صدی عیسوی میں، تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ اس وقت کا معاشرہ جو ان پرانی کتابوں کو پڑھ رہا تھا وہ کیا سوچ رہا تھا۔ انجیل، جسے نیا عہد نامہ کہتے ہیں، وہ اس دور کے عقائد کی کیا تصویر دکھاتی ہے؟ جب ہم انجیل یوحنا یعنی گاسپل آف جان کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ ریسرچ ہمیں سلطنت روم کے زیر تسلط یروشلم کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ وہ دور تھا جب یہودی قوم رومن ظلم و ستم تلے پسی ہوئی تھی۔ مطلب ان پر کافی ٹیکسز اور غلامی کا جبر تھا۔ بالکل، اور ایسے میں ان کے اندر ایک مسیحا یا نجات دہندہ کی امید بہت شدت اختیار کر چکی تھی۔ اسی دور میں دریائے یوردن کے پاس حضرت یحییٰ، جنہیں جان دی بیپٹسٹ کہا جاتا ہے، وہ نمودار ہوتے ہیں اور لوگوں کو بپتسمہ دینا شروع کرتے ہیں۔ اچھا، تو پھر وہاں کیا ہوتا ہے؟ عوام کا ایک ہجوم ان کے گرد جمع ہونے لگتا ہے۔ یہ دیکھ کر یروشلم کے یہودی علماء اور پادری، جو کافی گھبرائے ہوئے تھے، وہ اپنے ایک وفد ان کے پاس بھیجتے ہیں۔ اور وہ وفد وہاں جا کر ان سے کیا کرتا ہے، کیا پوچھتا ہے؟ وہ وفد سیدھا جا کر یحییٰ علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ اب اس تحقیق کے مطابق یہ سوال یوں ہی نہیں پوچھا گیا۔ اس وقت یہودی قوم اپنی کتابوں کی روشنی میں شدت سے 3 عظیم شخصیات کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ 3 شخصیات کون سی تھیں؟ پہلی شخصیت مسیح کی تھی، دوسری شخصیت ایلیا یعنی ایلیجا نبی کی دوبارہ آمد کی تھی، اور تیسری شخصیت جس کا وہ انتظار کر رہے تھے اس کا کوئی نام نہیں تھا۔ اسے انہوں نے محض وہ نبی یا ذات پروفٹ کا نام دیا ہوا تھا۔ وہ نبی۔ جی، تو جب وفد نے پوچھا کہ کیا تم مسیح ہو؟ حضرت یحییٰ نے کہا نہیں۔ انہوں نے پوچھا کیا تم ایلیا ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر وفد نے تیسرا سوال پوچھا کہ کیا تم وہ نبی ہو؟ تو اس پر انہوں نے کیا جواب دیا؟ حضرت یحییٰ نے اس سے بھی انکار کیا اور خود کو محض بیابان میں حق کی طرف بلانے والی ایک آواز قرار دیا۔ اچھا، اس واقعے کو ذرا اور کھودتے ہیں۔ مطلب اس پوری بات کا اصل لب لباب کیا ہے؟ کیونکہ وہ نبی کا لفظ تو بظاہر بہت عام سا لگتا ہے نا۔ اس میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ وہ باقاعدہ یروشلم سے چل کر آ رہے ہیں اور لسٹ میں سے نام چیک کر رہے ہیں؟ یہی وہ مقام ہے جہاں یہ ریسرچ بائبل اور قرآن کی تمام کڑیوں کو آپس میں جوڑ دیتی ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ اصطلاح یعنی وہ نبی بنی اسرائیل کے معاشرے اور علماء کے ذہنوں میں اس قدر طے شدہ تھی کہ اس کے ساتھ کوئی نام یا وضاحت لگانے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی جاتی تھی۔ اچھا، جیسے ہم کسی خاص واقعے کے لیے دی ایونٹ کہہ دیں تو سب سمجھ جاتے ہیں؟ بالکل، محض وہ نبی کہنا ہی سب کچھ سمجھانے کے لیے کافی تھا۔ اس تحقیق کے مطابق یہ اس بات کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ انہیں مسیح اور ایلیا کے علاوہ ایک تیسرے حتمی نبی کی آمد کا شدت سے انتظار تھا۔ یعنی انہیں اپنی کتاب استثناء سے معلوم تھا کہ وہ نبی جس کی پیش گوئی موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی وہ ابھی تک نہیں آیا۔ 100%۔ اگر ان کے عقیدے میں کسی تیسرے نبی کی گنجائش ہی نہ ہوتی تو وہ وفد حضرت یحییٰ سے یہ تیسرا سوال سرے سے کرتا ہی کیوں؟ یہ زاویہ تو واقعی آنکھیں کھول دینے والا ہے۔ اگر ہم اب تک کی اس پوری گفتگو اور بکھری ہوئی کڑیوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کریں تو آج ہم نے جو تحقیق دیکھی ہے اس میں ایک بڑی واضح تصویر ابھرتی ہے۔ بالکل، بہت جامع تصویر ابھرتی ہے۔ کس مہارت سے اس میں قرآنی دعوے کو ایک روڈ میپ بنایا گیا، پھر کتاب استثناء میں بھائیوں میں سے کی قانونی باریکیوں کو دیکھا گیا، پھر میری مانند کی شرط اور کوہ ہور کے واقعے سے اسے جوڑا گیا، اس کے بعد اس میں احمد کی تاریخی انفرادیت ہم نے دیکھی، اور آخر میں انجیل یوحنا کے ذریعے ان لوگوں کی نفسیات کو سمجھا جو عملی طور پر وہ نبی کے منتظر تھے۔ جی، اور حقیقت یہ ہے کہ علم کے ان متلاشیوں کے لیے جو چیزوں کی تہہ تک جانا پسند کرتے ہیں، یہ مطالعہ اس بات کی بہترین مثال ہے کہ تقابلی جائزے سے کس طرح نئے زاویے سامنے آتے ہیں۔ بالکل۔
جب تاریخ اور عقائد کو الگ الگ خانوں میں بانٹنے کے بجائے ان کے درمیان پل تعمیر کیے جاتے ہیں نا، تب جا کر ہمیں علم کے وہ لمحات ملتے ہیں جو ہمارے زاویہ نظر کو وسیع کر دیتے ہیں۔ 100%، اور یہی ہمارے آج کے اس ڈیپ ڈائیو کا اصل حاصل ہے۔ آج ہم نے جن کتابوں اور حوالوں کی گہرائی میں جا کر جائزہ لیا نا، اس کے بعد ایک بہت ہی گہرا سوال ذہن میں بڑی شدت سے ابھرتا ہے۔ وہ کیا سوال ہے؟ وہ یہ کہ جب ہم آج کے اس جدید دور میں بیٹھ کر صدیوں پرانی کتابیں اور تاریخی متون پڑھتے ہیں تو کیا ہم واقعی محض الفاظ کے ترجمے سے ان کے اصل مفہوم کو مکمل طور پر سمجھ سکتے ہیں، یا اس کے لیے ہمیں ان لوگوں کی اس وقت کی انکہی توقعات، ان کی بے چینیوں اور اس دور کے مکمل سیاسی اور تاریخی پس منظر کو جاننا زیادہ ضروری ہے جو ان کتابوں کے پہلے قاری تھے؟ بہت گہرا سوال ہے یہ۔ کیا تاریخ کو اس کے اپنے دور کی اینک کے بغیر سمجھا جا سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو واقعی انسان کو نہ صرف تاریخ اور مطالعے کے بارے میں نئے سرے سے سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد